اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں ہمارے پیارے بچے جو پچھلے ہم نے اسباق پڑھائے ہیں وہ سارے انہوں نے درجہ بدرجہ یاد کر لیے ہوں گے، ان کو سمجھ لیا ہوگا۔ آتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق نمبر 3، ریاست مدینہ کا استحکام، جہاد، غزوہ بدر۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جہاد کا معنی و مفہوم جان سکیں۔ غزوہ اور سریہ کے معنی و مفہوم اور ان کے مابین فرق کو جان کر غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پس منظر کو جان سکیں۔ غزوہ بدر کا پس منظر، اسباب تیاری کے بارے میں حقائق جان سکیں۔ غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نمایاں کردار سے واقف ہو سکیں۔ غزوہ بدر کے واقعات اور غزوہ بدر کے موقع پر رونما ہونے والے معجزات کے بارے میں سمجھ سکیں۔ غزوہ بدر کے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے تعلیم کی اہمیت سمجھ سکیں۔ غزوہ بدر کے نتائج کے باعث مسلمانوں کو حاصل ہونے والے دینی اور معاشی اور سیاسی فوائد کا جائزہ لے سکیں۔ تو پیارے بچوں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ سیکھو گے اس سبق کو پڑھنے کے بعد۔ سبق شروع کرتے ہیں کہ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی لغوی معنی ہے کوشش کرنا یا جد و جہد کرنا۔ دین اسلام میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دین اسلام کی سربلندی اور اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ یعنی پیارے بچوں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے کوشش کرنا، قربانی دینا یا ایثار کا مظاہرہ کرنا، یہ جہاد ہے۔ اس کے علاوہ اپنی تمام مالی، جسمانی، دماغی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صرف کرنا اور اللہ کے سوا کسی اور کا حکم نہ چلنے دینا بھی جہاد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ العنکبوت میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے اس وقت تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے گئے تو کفار مکہ کی سازشوں اور ظلم و ستم کا سلسلہ بھی بڑھ گیا اور جاری بھی رہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاد کا حکم نازل فرما دیا۔ اسلام میں جہاد کی فرضیت۔ جب کفار کسی مسلمان ملک یا شہر پر حملہ کر دیں تو ایسی صورت میں اس ملک کے سب مسلمانوں پر جہاد میں شریک ہونے اور اپنے ملک کا دفاع کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 تلاوت کر رہی ہوں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غزوات کا پس منظر اور اہمیت۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے باوجود قریش کی دشمنی میں کمی نہ آئی، بلکہ انہوں نے دیگر قبائل عرب کو بھی اکسایا کہ وہ ریاست مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ اب وہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دینے لگے، آس پاس کے مسلمانوں سے لوٹ مار کرنے لگے اور مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں زور و شور سے کرنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسلمان اپنی حفاظت کی خاطر رات کو ہتھیار باندھ کر سوتے تھے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کو جہاد کی اجازت دی گئی تاکہ
کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے ان طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قریش مکہ اور دیگر قبائل سے جو جنگیں ہوئیں انہیں غزوات یا سرایا کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اب سیکھیں گے کہ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے۔ تو غزوات غزوے کی جمع ہے، جبکہ سرایا سریہ کی جمع ہے۔ غزوہ کے لفظی معنی جنگ کے ہیں، کفار کے ساتھ لڑی گئی ایسی جنگ جس میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے، سپہ سالار کی حیثیت سے اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور سریہ سے مراد ایسی جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت تو نہ فرمائی بلکہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر تیار کر کے روانہ فرمایا ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے بچوں کو غزوہ اور سریہ دونوں کا فرق واضح ہو گیا ہوگا کہ جس غزوہ وہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے وہ غزوہ کہلاتا ہے، جبکہ سریہ وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ اپنے پاس سے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لشکر کا سپہ سالار یا سرغنہ بنا کر صدا بنا کر روانہ فرمایا۔ اب بات کرتے ہیں غزوہ بدر کے اسباب و تیاری کی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، اور یہی بات مشرکین مکہ کو کسی طرح سے گوارا نہیں ہو رہی تھی، اور وہ ہر صورت میں اسلام کی شمع کو بجھانا چاہتے تھے۔ اور یہی بات بیسکلی مشرکین کی یہ سوچ جو ہے وہ غزوہ بدر کا بنیادی سبب بنی۔ تو اب ہم اس کے اسباب کو مکمل طور پر پڑھتے ہیں، تیاریوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم غزوہ بدر کی بات کریں گے۔ تو غزوہ بدر کے اسباب و تیاری کچھ اس طرح سے تھی کہ مشرکین مکہ کی دھمکیوں اور لوٹ مار کے سبب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ مختلف مقامات پر بھیجتے رہتے تھے تاکہ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا جا سکے۔ اسی دوران قریش مکہ کے سردار ابو سفیان کی سربراہی میں ایک تجارتی قافلہ ملک شام گیا ہوا تھا۔ یہ قافلہ مکہ مکرمہ واپسی کے لیے روانہ ہوا تو ابو سفیان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمان قافلے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس نے قریش کو اپنے اس خدشے سے آگاہ کیا اور اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ یہ خبر سنتے ہی قریش مکہ کو موقع مل گیا اور انہوں نے مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں تیز کر دیں۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو یہ گھیرنا چاہتے تھے، نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو قریش مکہ کے ارادوں کا علم ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ فرمایا۔ مہاجرین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تقاریر کی اور اپنی جان نثاری کا اظہار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین کی نمائندگی کرتے ہوئے تقریر کی جس میں جان و مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم ظاہر کیا، جبکہ انصار کے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جہاں تشریف لے جائیں ہم ساتھ ساتھ رہیں گے، اگر ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم فرمائیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ انصار کی طرف سے حمایت کے اعلان پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 2 ہجری رمضان المبارک میں 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب کو یاد رہیں گے عدد کہ صحابہ کرام کی غزوہ بدر میں تعداد تھی 313۔ مسلمانوں کے لشکر میں جنگی ساز و سامان کی بھی بے حد کمی تھی، صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، یہ مسلمانوں کی ساز و سامان تھا، جبکہ ادھر دشمنان اسلام کے لشکر کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔
جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ ان کا لشکر جنگی ساز و سامان سے بھی لیس تھا۔ یعنی کہ ایک تو یہ کہ سر سے پاؤں تک وہ آہنی لباس پہنے ہوئے تھے، 100 گھوڑے تھے ان کے پاس، 600 زرہیں تھیں اور سینکڑوں اونٹ تھے۔ اب آتے ہیں غزوہ بدر کے واقعات کی طرف۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعے کا دن بدر کا مقام، اور وہاں پر مجاہدین اور لشکر کفار کا آمنا سامنا ہوا۔ سب سے پہلے قریش کا سردار عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید مقابلے کے لیے نکلے۔ ان کے مقابلے میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور ان تینوں کا کام تمام کر دیا۔ اب باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ غزوہ بدر میں حیرت انگیز مناظر تھے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ 1000 تو مشرکین مکہ کی تعداد تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی، یعنی کہ آدھی بھی نہیں بلکہ بہت زیادہ کم۔ لیکن ایمان کی خاطر یہاں پر خونی رشتوں کو قربان کرنے کے بے شمار اور بے مثال واقعات پیش آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کا بیٹا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ان کے ماموں آئے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا اپنے باپ سے ہوا۔ تو بچوں کیا اس سے زیادہ بڑھ کر قریبی رشتے ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ رشتے ایمان اور اسلام میں حائل نہیں ہوئے۔ 2 انصاری نوجوان حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابو جہل کی طاق میں تھے۔ جیسے ہی انہیں موقع ملا انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ابو جہل کے قتل سے مشرکین کے لشکر میں بددلی پھیل گئی۔ کفار کے کئی سردار یک کے بعد دیگرے قتل ہو گئے۔ ایک اور سردار امیہ بن خلف کے قتل کے بعد کفار مسلمانوں کے حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں غزوہ بدر کے معجزات کا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کا ذکر یوں فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور مسلمانوں یقیناً اللہ تمہاری بدر میں بھی مدد فرما چکا ہے جب تم کمزور تھے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی حمایت میں بہت سے معجزات بھی رونما ہوئے۔ مثلاً 313 مسلمانوں کا 1000 کے لشکر پر غالب آنا اللہ کی قدرت تھی۔ پہلا معجزہ تو آپ یہی دیکھ لیجئے کہ 313 مسلمان اور 1000 کا لشکر، لیکن مسلمان غالب رہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کی وجہ سے۔ باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے قبل ایک رات قبل زوروں کی بارش ہوئی، جس سے مجاہدین کے پڑاؤ والی زمین سے ریت بہہ گئی اور انہیں موافق زمین میسر آ گئی، کیونکہ مسلمان بحیثیت مشرکین مکہ کے اونچی جگہ پر تھے، جبکہ مشرکین مکہ کے لشکرگاہ میں کیچڑ پھیل گیا کیونکہ وہ نچلے زمین پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمایا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا بچوں، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے بھی مسلمانوں کی مدد کی، بارش سے بھی مدد کی، اور اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کنکریاں مٹھی میں لے کر کفار کے لشکر کی طرف پھینکیں، جو مشرکین کی آنکھوں پر چھا گئیں اور انہیں یہ کنکریاں آندھی کے جھکڑ محسوس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور ہیبت ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ شکست کھا گئے۔ تو یہ جو مسلمانوں کا رعب و ہیبت تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر اتار دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شکست کھا گئے، ڈر گئے۔ اب ہم آتے ہیں غزوہ بدر کے نتائج کی طرف۔ اس جنگ میں کفار مکہ کے 70 افراد مارے گئے، جس میں 24 سرداروں کے علاوہ کئی نامور کفار قتل ہوئے اور کئی مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہوئے۔
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے پر کچھ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ جو لوگ غربت کی وجہ سے فدیہ نہ دے سکتے تھے انہیں رہا کر دیا گیا، اور ان میں سے جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کے لیے حکم فرمایا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں بھی رہا کر دیا جائے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکمت عملی کی بدولت مدینہ منورہ میں تعلیم کو فروغ ملا، اور غزوہ بدر کی فتح اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی، کیونکہ پیارے بچوں غزوہ بدر میں شکست سے کافروں کا زور اور غرور جو ٹوٹ گیا تھا، یہ فتح دراصل مسلمانوں کی دینی اور سیاسی فتح ثابت ہوئی۔ اس کی بدولت دیگر قبیلوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اسلام کی ترقی کی راہ میں حائل بڑے بڑے سرداران قریش قتل ہو گئے۔ قریش کی اصل طاقت کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، جبکہ مسلمان ایک سیاسی قوت بن کر ابھرے۔ اس فتح کی بدولت بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ قیدیوں کی رہائی کے بدلے فدیہ کی رقم بھی حاصل ہوئی۔ فدیہ یعنی کہ کچھ پیسے دے کر، آپ کو پتہ ہے نا پیسے دے کر جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جو فدیہ نہ دے سکے تھے وہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو پڑھائی کی طرح، ان کو بچوں کو پڑھانے کی طرف لگا دیا، تو جس کی وجہ سے بہت کچھ مسلمانوں کو معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے اس جنگ سے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔